میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا استاد جاوید احمد GMS ہانجی شاٹ، زون لنگیٹ، ڈسٹرکٹ کپوارہ۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے 2 ٹاپکس میں یا 2 کلاسوں میں نوبل پرائز انعام کے بارے میں پڑھا، آج ہم اس سبق کا آخری حصہ جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے ہم نے پڑھا کہ نوبل پرائز کے جاری کرنے والے شخصیت کا نام ڈاکٹر الفریڈ نوبل تھا۔ ان کے نام سے ہی اس انعام کا نام نوبل پرائز پڑا ہے۔ بچوں، الفریڈ نے، چونکہ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا، لیکن ان کی غرض یہ نہیں تھی کہ ڈائنامائٹ ایجاد کر کے اس سے جنگوں میں استعمال کیا جائے اور پھر انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل دنیا میں جنگ و جدل کے لیے نئے ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، ایجاد کیے جاتے ہیں اور پھر انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ لیکن الفریڈ کا یہ خیال نہیں تھا۔ اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیا جائے اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں۔ الفریڈ کا مقصد تھا کہ جو ڈائنامائٹ ہے وہ استعمال کر کے پہاڑوں سے چٹانیں نکالنے کے لیے استعمال کیا جائے اور کانوں سے دھاتیں، لوہا وغیرہ جو ہے اس سے برآمد کیا جائے۔ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلاح کے ساتھ رہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ مل جل کر رہیں، آپس میں امن و صلاح کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، لہذا اسے جنگ سے نفرت تھی۔ اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ اسی لیے دنیا میں امن انعام جو ہے، پیس پرائز جو ہے، اس انسان کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ الفریڈ ایک لڑکی سے، اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ مر گئی۔ اس حادثے کے بعد، اس سانحے کے بعد، انہوں نے اپنی ساری دولت جو ہے نیک کاموں میں وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں۔ اسی وجہ سے یہ رقم جو ہے، انعامی رقم جو ہے، یہ آج بھی اسی آمدنی سے دی جاتی ہیں جو الفریڈ نوبل کی ہے۔ لہذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ لہذا ہر سال اسی رقم سے ڈاکٹر الفریڈ نوبل کی وصیت کے مطابق دنیا میں انعامات دیے جاتے ہیں۔ بچوں، تھوڑا سا ہم احاطہ کریں گے ایک بار پھر اس سبق کا جو ہم نے پڑھا نوبل پرائز۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نوبل پرائز کے انعام کے جاری کرنے والے شخصیت کا نام ڈاکٹر الفریڈ نوبل تھا، یعنی الفریڈ نوبل کے نام پر ہی اس کا نام نوبل پرائز رکھا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام بچوں مانا جاتا ہے۔ نوبل انعام جو ہے بچوں، ہم نے پڑھا کہ یہ ہر سال دیا جاتا ہے امن کے میدان میں، ادب کے میدان میں، سائنس میں، ادویات میں، اقتصادیات کے میں، ان شعبوں میں کوئی نمایاں کام کرنے پر یہ انعام جو ہے بچوں وہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ اس انعام کی رقم جو ہے وہ لگ بھگ 15 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو انعام جس شخص کو دیا جاتا ہے اسے ایک میڈل بھی دیا جاتا ہے، جو ہم نے دیکھا کتاب پہ، اس میڈل کے 2 رخ ہم نے دیکھے، 2 اطراف دیکھے، اور اس کے علاوہ اس شخص کو 15 لاکھ روپے بھی دیے جاتے ہیں۔ بچوں، ہم نے پڑھا کہ بہت سے ہندوستانیوں نے یہ انعام حاصل کیا ہے، جن میں رابندر ناتھ ٹیگور ہے، CV رمن ہے، چندر شیکھر ہے، ان کے علاوہ بھی اور شخصیت نے یہ انعام، نوبل انعام جو ہے وہ بچوں حاصل کیا ہے۔ بچوں، الفریڈ نوبل نے ہم نے پڑھا کہ گلسرین کی دریافت، کہ نائٹرو گلسرین کی دریافت کی مدد سے انہوں نے پھر ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ اور بچوں، یہاں یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ڈائنامائٹ ایجاد کرنے کی ان کا جو اصل مقصد تھا وہ تھا کہ ڈائنامائٹ ایجاد کر کے
وہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نہ کہ اس ڈائنامائٹ کو جنگوں میں استعمال کیا جائے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ الفریڈ نوبل جو ہے اسے جنگ سے بے حد نفرت تھی۔ اس کے علاوہ بچوں ہم نے ایک سب سے بڑی اہم بات پڑھی الفریڈ نوبل کے بارے میں کہ بحث انسان وہ بہت ہی اچھے تھے، ایک نیک دل انسان تھے۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت سے ثبوت ملتے ہیں اس سبق میں، جیسے کہ وہ اپنے مزدوروں کے لیے انہوں نے اچھے اچھے مکان بنوائے، اپنے مزدوروں کو انہوں نے اپنے منافع میں شریک کیا، اور اس کے علاوہ اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بہترین انسان تھے کہ انہوں نے کہ وہ امن پسند تھے، اور امن انعام جو ہے اس لیے دیا جاتا ہے، اس رقم سے دیا جاتا ہے۔ بچوں نوبل پرائز جو ہے سبق جو ہے یہ اب ختم ہو گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو سبق ہم نے پڑھا اور کتاب پہ اس سبق کو پھر سے دہرایا جائے، اور انشاءاللہ اب اگلے کلاس میں ہم اگلا سبق جو ہے آگے پڑھیں گے۔ بچوں تب تک کے لیے السلام علیکم۔